بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی، آپ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین اکرامی، آج ہم بات کریں گے ضلع حافظ آباد کا شہر پنڈی بٹھیاں اور پنڈی بٹھیاں میں ایک مشہور و معروف شخصیت دلہ بھٹی کے بارے میں۔ فرزند پنجاب اور پنجابی رابن ہوڈ کہلانے والے دلہ بھٹی جو سرحد کے دونوں جانب یکساں مقبول ہیں۔ آج کے دن سن 1599 کو دلہ بھٹی کو 42 برس کی عمر میں بغاوت کی پاداش میں مغل بادشاہ اکبر کے دور میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دلہ بھٹی کی قبر لاہور میں موجود ہے۔ ان کا اصل نام میاں محمد عبداللہ تھا، جبکہ ان کی عرفیت دلہ بھٹی تھی۔ انہیں پنجاب کا حقیقی فرزند بھی کہا جاتا ہے اور ہر سال ان کے مداح ان کی قبر پر جا کر پھول چڑھاتے ہیں اور ان کے لیے خصوصی تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے۔ دلہ بھٹی سرحد کے دونوں جانب یکساں مقبول ہیں اور ان کی یاد میں لوہڑی تہوار بھی منایا جاتا ہے۔ ان کی برسی پر سوشل میڈیا پر ہونے والی گفتگو سے قبل تھوڑا یہ جانتے ہیں کہ دلہ بھٹی کی کہانی کیا ہے اور انہیں کس جرم کی پاداش میں پھانسی دی گئی۔ انڈین پنجاب میں مشہور ان لوک گیتوں میں پاکستان کے شہر پنڈی بٹھیاں کے دلہ بھٹی کا نام بار بار دہرایا جاتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے سابق پروفیسر زبیر احمد نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سن 2021 میں دلہ بھٹی کی یاد میں منائے جانے والے لوہڑی تہوار کے موقع پر بتایا تھا کہ روایات کے مطابق دو ہندو لڑکیوں سندری اور مندری کو مغل بادشاہ اکبر کے لوگوں نے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی تو دلہ بھٹی نے انہیں بچایا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں لڑکیاں بہنیں تھیں اور ایک پنڈت کی بیٹیاں تھیں۔ دلہ بھٹی نے ان کی شادی کروائی اور پھر اس موقع پر شکر دی اور دلہ نے بتایا کہ بیٹیوں کو ایسے رخصت کیا جاتا ہے۔ پروفیسر زبیر احمد کہتے ہیں کہ روایات یہ بھی ہیں کہ دلہ بھٹی کے والد کو بھی اکبر بادشاہ کے لوگوں نے گرفتار کیا تھا اور پھر ان کی والدہ لاہور میں اپنے بیٹے کی تلاش میں گئی تھیں۔ ان کے مطابق دلے کی کہانی 18ویں صدی میں سکھوں کی مثلیں ہوتی تھیں جن سے یہ مشہور ہوئے۔ ان کا سکھوں اور ہندوؤں سے تعلق تھا۔ پھر پنجاب میں جب نہری نظام آیا تو پھر سے دلے کی کہانی جاگی۔ دلے کا نام ہمارے لوک گیتوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دلے کا نام بادشاہوں کی درج تاریخ میں تو نہیں تھا، لیکن لوک داستان اور زبانی تاریخ میں ان کا نام ہے اور اس پر لکھا گیا ہے۔ پروفیسر زبیر کہتے ہیں کہ نجم حسین سید نے ایک ڈرامہ لکھا تخت لاہور، اب اس پر باقاعدہ کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ دلہ اب تاریخ میں ایک جانا پہچانا نام ہے۔ پروفیسر زبیر کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ لاہور میں دریافت ہونے والی قبر ان کی ہے یا نہیں، وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن روایات میں یہ ہے کہ دلہ بھٹی کو موچی گیٹ کے پاس پھانسی دی گئی اور ان کی قبر لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ہے۔ آخر ان کو پھانسی کیوں دی گئی؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک، جب انہوں نے اکبر بادشاہ کے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ ان کو اغوا مت کریں اور ان لڑکیوں کو بچایا، اور دوسری، ایک پروفیسر زبیر احمد کے مطابق پنڈی بٹھیاں کے دلہ بھٹی نے ٹیکس آبیانیاں ادا کرنے سے انکار کیا اور ان کو پھانسی دیے جانے کے وقت وہاں اپنے دور کے ایک معروف شاعر شاہ حسین بھی موجود تھے۔ دلہ بھٹی کے حوالے سے یہ شعر پڑھا جاتا ہے: میں پور ہاں دلی دے کنگرے، جب تک تخت لاہور ہے میں دلہ وچ بار۔ میں مینار پاکستان، اس کی جو تاریخ ہے کافی آگے چلی جاتی ہے، لیکن دلہ بھٹی ایک وہ نام ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اور ان کو اس جرم کی پاداش میں سزائے موت دی گئی جو انہوں نے دو لڑکیوں سندری اور مندری کو بچایا۔ خیال رہے کہ بار وہ علاقہ ہوتا ہے جو مغلوں کے بندوبست میں شامل نہیں تھا، یعنی ایسا علاقہ باہر کا ہوتا ہے، اسے بار کہا جاتا تھا۔ انہیں علاقہ غیر بھی کہا جاتا تھا اور یہاں زیادہ تر لوٹ مار کر کے ریونیو اکٹھا کیا جاتا تھا۔ انگریزوں نے باروں کو نہروں نکال کر باقاعدہ بندوبست میں شامل کیا اور اسی لیے دلہ بھٹی نے انکار کیا ریونیو اکٹھا کرنے میں،
اور ان کو اس جرم کی پاداش میں سزائے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ دلہ بھٹی آج بھی پورے پنجاب، خواہ وہ انڈین پنجاب ہو یا پاکستانی پنجاب، یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے نام کو تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، خدا نگہبان۔